معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ دوم، باب نمبر 3۔ اچھا یعقوب، اب تو سمجھ کہ میں صاحب بہادر ہوں، یعقوب عوان نے بے یقینی سے پوچھا۔ اصلی نہیں نقلی، تو فرض کر لے کہ میں جائیداد الاٹ کرنے والا صاحب بہادر افسر ہوں۔ تو سائل بن کر آتا ہے، اپنا نام بتاتا ہے اور کاغذ پیش کر کے بات کرتا ہے۔ یعقوب عوان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شیر بہادر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ بیٹھ جا، ابھی مشق ہو رہی ہے۔ یعقوب عوان بیٹھ گیا۔ ایک دو بار گلا صاف کرنے کے بعد اس نے بولنا شروع کیا۔ میرا نام یعقوب عوان ہے، یہ میرے 12.5 ایکڑ کے کاغذات۔ او ہو، شیر بہادر ماتھے پر ہاتھ مار کر بولا۔ 12 ایکڑ کی گردان چھوڑ دے، اللہ کے واسطے بات کو سمجھ۔ رقبے کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بس یہ کہہ کہ یہ میرے کاغذات ہیں، میرا نام یعقوب عوان ہے۔ اس نے دوبارہ شروع کیا۔ یہ میرے کاغذات ہیں۔ وہ رک کر شیر بہادر کو دیکھنے لگا۔ ہاں، آگے بول، شیر بہادر نے کہا۔ ابے سالے، کیا بک بک لگا رکھی ہے؟ یعقوب عوان جلدی سے بول اٹھا۔ شیر بہادر نے دونوں ہاتھوں سے سر پیٹ لیا۔ اوئے بے عقلے، یہ تو صرف مثال کے طور پر سکھایا تھا۔ مثال کے طور پر؟ ہاں، وہاں پر تو جی جناب کر کے بات کرنی ہوگی۔ یعقوب عوان نے گلا صاف کیا۔ اچھا، میرا نام یعقوب عوان ہے، یہ میری جائیداد کے کاغذ ہے۔ جی جناب۔ یعقوب عوان نے دوبارہ گلا صاف کیا اور سانسیں برابر کی۔ جی جناب۔ وہ آگے نہ چل سکا تو آنکھیں کھول کر شیر بہادر کو دیکھنے لگا۔ شیر بہادر انتہائی مایوسی اور غصے کی حالت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ چل اٹھ، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ ہم کس چکر میں پڑ گئے ہیں، اس کا تو دماغ بند ہے۔ ادھر سے فارغ ہو کر شیر بہادر اور ساتھیوں نے دوڑ دھوپ کر کے یوپی سے ہجرت کر کے آیا ہوا ایک آدمی تلاش کر لیا، جس کے کاغذات میں رد و بدل کر کے ملک فلک شیر نے رائے بھوشن داس کی حویلی اور 10 مربع زمین غیاث الدین انصاری مہاجر از فیض آباد یوپی کو الاٹ کروا دی تھی۔ ملک فلک شیر اب ریٹائر ہو چکے تھے۔ انہوں نے بادامی باغ میں ہوزری کی 2 فیکٹریاں اور ملحقہ زمین و مکانات اپنے کچھ عزیزوں کو جو مہاجر ہو کر آئے تھے الاٹ کروا دی تھی۔ یہ فیکٹریاں اب پھیل کر دھاگا اور کپڑا بنانے کے لیے کارخانوں میں تبدیل ہو چکی تھی، جن میں ملک فلک شیر اور ان کے بھائی کا بڑا حصہ تھا۔ جہاں آباد کا ملک عالم جہاں فوت ہو چکا تھا اور اس کا بیٹا ملک جہانگیر عوان ملک فلک شیر کا بہنوئی اور علاقے کا MLA تھا۔ اس نے بھی فلک شیر کی اعانت سے مزید 12 مربع متروکہ اراضی کو اپنی ملکیت میں شامل کر لیا تھا۔ ملک جہانگیر کو اعجاز کئی بار دیکھ چکا تھا، مگر فلک شیر صرف ایک مرتبہ اس کی نظر سے گزرا تھا، جب وہ علی بہادر کے بیٹے کی شادی میں شرکت کی خاطر آیا تھا۔ شادی رائے بھوشن داس کی حویلی میں منعقد ہوئی تھی۔ حویلی کی عمارت سے اگلے احاطے کی دیوار کے اندر کئی چھوٹے بڑے کمرے ایک قطار کے اندر تعمیر شدہ تھے، جو کسی زمانے میں گھوڑوں اور دوسرے زرعی مویشیوں اور ان کے رکھوالوں کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ ان میں سے 4 بڑے کمرے غیاث الدین انصاری مہاجر اور اس کے خاندان کو دے دیے گئے تھے۔ ان کے لیے 1 مربع زمین بھی چھوڑ دی گئی تھی، جس پہ 8 انسانوں کے اس کنبے کی خوشی سے گزر اوقات ہوتی تھی۔ باقی کی زمین اور حویلی شیر بہادر اور اس کے 2 ساتھیوں نے معمولی رقم کے عوض غیاث الدین انصاری سے خرید لی تھی۔ جس طور رات کی رات میں ایوانوں نے بھوشن داس کے کمیوں کو بگایا اور جائیداد پہ قبضہ کیا تھا، اسے دیکھ کر غیاث الدین انصاری نے بلا چوں چراں رجسٹری کے کاغذات پہ دستخط کر دیے تھے۔ شیر بہادر اور اس کا بھائی آدھی آدھی حویلی کے مالک تھے، نیز ان کے قبضے میں 3.5 مربع اراضی تھی۔ اپنے چچا زاد دریام کو انہوں نے 2 مربع زمین دے دی تھی۔ شیر بہادر نے برلب سڑک 1 مربع رقبہ پر سنگتروں اور لیموؤں کا باغ لگایا تھا، جو اب 1.5 لاکھ سالانہ پہ اٹھتا تھا۔ لالا، ایک مالٹا توڑ لوں؟ سرفراز نے پوچھا۔ ٹھہرو،
اعجاز نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر ایک نسبتاً پکے ہوئے مالٹے کا انتخاب کیا۔ یہ لو۔ سرفراز آدھا زرد اور آدھا سبز مالٹا دانتوں سے کاٹ کر چھیلنے لگا۔ مالٹے کی تازہ تازہ تیز بو اعجاز کی ناک میں چڑھی تو اسے 11 سال پہلے کی وہ رات یاد آ گئی جب اس کے ماموں کے گھر پر ایوانوں کے تینوں آدمی اپنی تجویز لے کر آئے تھے، اور اس رات کو بھی عمر دراز نے خوب پکے ہوئے کھٹے میٹھے سنگتروں سے ان کی تواضع کی تھی۔ کھٹا ہے، سرفراز نے دانتوں کے نیچے سے سی کی آواز پیدا کرتے ہوئے کہا، مگر مالٹا چوسنا نہ چھوڑا۔ ایک تیز رو خیال اعجاز کے ذہن سے گزرا، یہ باغ ہمارا ہو سکتا تھا۔ اعجاز کئی بار اس حویلی اور زمین پر آیا گیا اور باغ کے اندر گھوما پھرا تھا، مگر آج دوپہر کے سانحے نے اس کے ذہن کی جو حالت بنا رکھی تھی، اس کے زیر اثر ان جگہوں کو دیکھ کر پہلی بار اس کے اندر کچھ افسوس، کچھ احساس زیاں، کچھ حسد اور کچھ غصے کے ملے جلے جذبات پیدا ہوئے تھے۔ شجاع آباد کا میونسپل پرائمری اسکول سن 52 سے مڈل اسکول کا درجہ اختیار کر چکا تھا۔ ہیڈ ماسٹر محمد نواز چیمہ ایک پرانے استاد اور منشی فاضل کے ذریعے سے BA کے ڈگری یافتہ تھے۔ 12 بجے کے قریب انہوں نے اردو، حساب اور ڈرائنگ کے ماسٹر محمد اعجاز ایوان کو، جو اپنی تعلیم اور طوالت ملازمت کے لحاظ سے غیر رسمی طور پر سیکنڈ ہیڈ ماسٹر تصور کیے جاتے تھے، اپنے دفتر میں طلب کیا۔ ہیڈ ماسٹر محمد نواز چیمہ ایک نہایت تجربہ کار، ہوشیار اور وفادار آدمی تھے۔ اسکول میں سخت انتظام رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ماسٹروں سے شفقت کا سلوک روا رکھتے تھے۔ انہوں نے اعجاز کو اپنے سامنے کرسی پر بٹھایا۔ میں ابھی انسپکٹر کے دفتر سے ہو کر آیا ہوں، وہ بولے۔ جی، اعجاز نے احتراماً جواب دیا، اچھی خبر لایا ہوں، سوچا کہ سب سے پہلے تمہیں سناؤں۔ مبارکباد کا موقع ہے چیمہ صاحب، یوں ہی سمجھو۔ اگرچہ بمطابق محاورہ یہ کھالا آنے سے پہلے چھلانگ لگانے والی بات ہوگی۔ اعجاز ہیڈ ماسٹر کے ساتھ ان کی مسکراہٹ میں شریک ہو گیا۔ اسکول کو ہائی کا درجہ ملنے کا وعدہ لے کر آیا ہوں، نواز چیمہ نے کہا۔ تجویز تو تمہیں علم ہے بہت پہلے کی پیش کی جا چکی ہے، ٹالتے ٹلاتے یہ وقت آ گیا ہے۔ آج تو میں جا کر وہاں بیٹھ ہی گیا کہ ڈیسیژن لے کر ہی جاؤں گا۔ ڈیسیژن مل گیا چیمہ صاحب؟ ارے بھائی، ڈیسیژن ایسے تھوڑی ملا کرتے ہیں، یہ تو کہنے کی باتیں ہیں۔ بہرحال وعدہ پکا لے کر آیا ہوں کہ کیس بھاری ریکمنڈیشن کے ساتھ اوپر بھیج دیا جائے گا۔ جی، پھر تو مبارکباد کی بات ہو گئی، اعجاز نے کہا۔ بات کا جواب دینے کی بجائے ہیڈ ماسٹر نے ٹھوڑی جھکا کر اینک کے شیشوں کے اوپر سے ایک کڑی نظر اعجاز پر جما دی۔ یہ ایسی نگاہ تھی جو ان کے چہرے پہ عادتاً سرزنش کرنے سے پہلے نمودار ہوا کرتی تھی۔ ایک گڑبڑ ہو گئی ہے اعجاز، وہ بولے۔ اعجاز احتیاط سے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ جی چیمہ صاحب، شکایت ہو گئی ہے۔ کس بات کی چیمہ صاحب؟ تمہاری بچے، تمہاری۔ تم خوب جانتے ہو میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ میں پہلے بھی ایک بار اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ مجھے امید تھی کہ تم سنبھل جاؤ گے، مگر معلوم ہوتا ہے تم نے اس وارننگ کا اثر نہیں لیا۔ مگر چیمہ صاحب، اعجاز نے کھنگار کر گلا صاف کیا، میں تو اس کے بعد یونین کے کسی آدمی سے نہیں ملا، مگر سلیم خان سے تمہاری ملاقات جاری ہے۔ وہ تو میرا پرانا دوست ہے، کوئی عہدے دار بھی نہیں، یونین کا تنخواہ دار ملازم ہے، صرف نوکری کرتا ہے۔ اس کے ساتھ کبھی یونین کے کسی معاملے کی بات ہی نہیں ہوئی۔ دور پار سے برادری کا آدمی بھی ہے۔ ایوان صاحب، ہیڈ ماسٹر چیمہ طنزیہ لہجے میں بولے، آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ کچھ پتہ ہے آپ کو؟ پہلے دیواروں کے کان ہوتے تھے، اب آنکھیں بھی لگ گئی ہیں۔ منٹ منٹ کی خبر اوپر پہنچ رہی ہے، کیوں ہم سب کی روزی گنوانے کے چکر میں ہو۔ چیمہ صاحب، غلطی ہو گئی، مجھے خبر نہ تھی، اعجاز نے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں سلیم خان سے بھی ملنا چھوڑ دوں گا۔ اب ہیڈ ماسٹر نے اعجاز کی جانب سے نگاہیں پھیر لیں۔ جب وہ دوبارہ بولے تو اپنے آگے میز کو دیکھ رہے تھے اور ان کے لہجے میں لچک دار فولاد کی سی سختی تھی۔ اس سے کام نہیں چلے گا بھائی۔ ان کی گفتگو کے دوران ہیڈ ماسٹر کا لہجہ ایسی آہستگی سے درجہ بدرجہ بدلتا آیا تھا
کہ اب اعجاز نے گویا پہلی بار ان کی آواز کا یہ انداز سنا اور خطرے کا احساس اس کے دل میں جاگنے لگا۔ ایسے کام نہیں چلے گا، ہیڈ ماسٹر نے دہرا کر کہا، اور ایک ٹائپ شدہ کاغذ میز کی دراز سے نکال کر اعجاز کے آگے بڑھا دیا۔ اس پہ دستخط کر دو۔ یہ کیا ہے؟ اعجاز کی رکتی ہوئی آواز نکلی۔ تمہارا استعفیٰ ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے اکتائے ہوئے لہجے میں ہاتھ ہلا کر کہا، پڑھ لو۔ مگر میں چیمہ صاحب، میں سلیم خان سے۔ دیکھو محمد اعجاز، تم بہت عمدہ استاد ہو، کیا تمہارا خیال ہے کہ میں تمہیں ہاتھ سے کھو کر خوش ہوں؟ مگر بیٹا، معاملہ میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ صرف ایک آدمی کی وجہ سے اس اسکول کو تالا بھی لگ سکتا ہے۔ میں تو از خود ملک جہانگیر اوان تک پہنچا ہوں، مگر ان کا کہنا ہے کہ وہ تو فنکٹ ہوئے بیٹھے ہیں۔ پھر بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ اثر و رسوخ استعمال کیا اور استعفے پر بات ختم ہوئی ہے۔ نہ ڈسمس، نہ ڈسچارج، نہ برطرف۔ آگے سروس ملنے میں بھی کوئی دشواری حائل نہ ہوگی۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ تو میاں گرفتاریوں کا معاملہ تھا۔ تمہیں علم ہے لاہور میں کیا ہو رہا ہے؟ جی نہیں۔ خیر چھوڑو اس بات کو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس پہ دستخط کر دو اور شکر کرو کہ تمہارے بھی خواہ ابھی دنیا میں موجود ہیں۔ بات آگے نہیں بڑھی۔ جس وقت سے اعجاز اسکول سے نکل کر گھر آیا تھا، اس وقت سے صرف ایک بات کا غبار اس کے دل پہ چھایا ہوا تھا۔ یہ کیسے ہوا کہ اس موقع پر اسے کچھ مہلت مانگنے کی تدبیر ہی نہیں سوجی؟ کیوں کر اس کا ذہن اس لمحے کے اندر اس حد تک معاف ہو گیا تھا کہ کوئی ہیلا، کوئی بہانہ، کوئی فرصت اس کو میسر نہ آئی، اور اس نے خاموشی سے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس کاغذ پہ دستخط کر دیے اور اٹھ کر وہاں سے چلا آیا تھا۔ اس نے اپنی کلاس کے ڈیسک سے اپنی ذاتی کاپی بھی نہ اٹھائی تھی۔ اسے کلاس کے چھوٹے چھوٹے بے خبر بچوں سے شرم محسوس ہونے لگی تھی۔ اس شرم کا غبار اس کے اندر پھیلتا جا رہا تھا۔ لالا، وہ آدمی کیا کر رہے ہیں؟ سرفراز نے پوچھا۔ کنواں کھود رہے ہیں، اعجاز نے متوجہ ہو کر جواب دیا۔ چلو چل کے دیکھیں۔ ایک زمانے کے بعد اعجاز نے کنواں کھودتا ہوا دیکھا تھا۔ اس کا رواج اب یہاں سے غائب ہوتا جا رہا تھا۔ ٹیوب ویل کی رسم پڑتی جا رہی تھی، جس کے لیے حکومت سے قرضے اور دیگر رعایتیں حاصل ہو جاتی تھیں۔ کنویں کا گڑھا پانی تک پہنچ چکا تھا اور اس وقت اس میں چک اتارا جا رہا تھا۔ یہ پرانی تقریب اعجاز کے ذہن میں بچپن کے وقت سے محفوظ تھی۔ آخری بار جب اس نے چک کنویں میں اترتے ہوئے دیکھا تو اس وقت وہ 10 یا 11 برس کا ہوگا۔ کبیر سنگھ والے میں کنواں کھودا جا رہا تھا اور وہ اسکول سے واپس آ کر سیدھا وہاں پہ پہنچ جایا کرتا اور جھٹپٹا ہونے تک وہیں بیٹھا کسانوں کو زمین کے اندر سے مٹی نکالتے اور گڑھے کو گہرا ہوتے ہوئے دیکھتا رہتا۔ کنواں کھودنا ہنرمندی کا کام ہے۔ ارد گرد کے 12 گاؤں کے اندر سب سے بڑا ماہر کبیریے کا بلبیر سنگھ تھا۔ جس گاؤں میں کنویں کی کھدائی کرنا ہوتی تھی، وہاں بلبیر سنگھ کو لے جایا جاتا۔ سب سے پہلے وہ مقام کا انتخاب کرتا تھا۔ وہ بوڑھا سکھ زمین کا ایسا بھیدی تھا کہ ایک کدال مار کر بتا دیتا پانی کس گہرائی پہ نکلے گا۔ وہ پانی کی خصلت تک سے واقف تھا۔ کھارا ہے، وہ گیلی مٹی کو سونگھ کر کہتا، دیسی کماد ہو جائے گا پر رسدار نہ ہوگا، پھٹی بھی نکل آئے گی۔ اناج بونے کے خواہش مند زمیندار بلبیر سنگھ کے پیچھے آگے مقام کی تلاش میں چل پڑتے۔ رقبہ تو ختم ہونے کو ہے بلبیر سنگھ جی، وہ تفکر سے کہتے۔ اپنے رب پر بھروسہ کر، قدم قدم پر اس کے کرشمے ہیں۔ رقبے کے اندر سچا پانی مل بھی جائے گا؟ زمیندار پوچھتا۔ زمین کے کھیل آسمان کے کھیل سے دگنے ہیں پاپے۔ مرلے مرلے کے نیچے الگ الگ نالا بہتا ہے، کوئی کڑوا، کوئی کسیلا، کوئی میٹھا۔ آپس میں ملتے جلتے نہیں، سب کے اپنے اپنے رستے ہیں، اپنی اپنی چال۔ جیسے میری چال الگ اور تیری چال الگ، دونوں مل بھی جائیں مگر خصلت ایک نہیں ہو سکتی۔ بلبیر سنگھ کا کول پورا اترنے والا تھا۔ جس جگہ پہ وہ کدال رکھ دیتا، وہیں پہ دائرہ کھینچ کر کھدائی شروع کر دی جاتی۔ کھدائی زمین میں گڑھا نکالنے والوں کا کام نہیں تھا، اس کے الگ کاریگر تھے جو عموماً بلبیر سنگھ کے ساتھ جگہ جگہ چلتے تھے۔ گڑھے کا قطر، اس کی دیواروں کا عمود اور ان کی گلائی، ہر لمحے یہ باتیں دھیان میں رکھی جاتی تھی۔ مضبوط رسیوں سے بندھی بڑی بڑی بالٹیاں
چاروں جانب سے لٹکائی جاتی اور مٹی سے بھری ہوئی اوپر کھینچ لی جاتی۔ ان کی مٹی آس پاس کے کھیتوں میں پھیلا دی جاتی تھی۔ بلبیر سنگھ ہاتھ میں شیشم کی چمک پکڑے ہر دم گہرے ہوتے ہوئے گڑھے کے گردا گرد چکر لگاتا، عقاب کی سی نظر ہر کدالیے پہ جمائے، زمین کے ہر دھارے کی مٹی کے مطابق ہدایات دیتا ہوا دن بھر گھومتا رہتا۔ ایک دھارا ریتلی مٹی کا ہوتا تو اگلا چکنی مٹی کا اور اس سے آگے بھربھری گاچی کی شکل کا نکلتا۔ کھودیے ہر دھارے کی سختی اور نرمی کو جانچ کر کدال لگاتے کہ کہیں پہ ہاتھ حساب سے کم یا زیادہ بھاری نہ پڑ جائے کہ گولائی میں فرق آ جائے گا، حتیٰ کہ کھودتے کھودتے تہہ سے کیچڑ نکلنے لگتا جو بتدریج پتلا ہوتا جاتا۔ جب گدلے پانی کی لہر چڑھتی تو بالٹی بھر اوپر کھینچا جاتا، پھر باریک ململ کے ٹکڑے کو دوہرا چوہرا کر کے اس میں پانی کو چھانا جاتا۔ سب سے پہلے بلبیر سنگھ صاف پانی کا گھونٹ بھر کر منہ میں کنگالتا۔ کنویں کے مالکان کے علاوہ گاؤں کے سب لوگ جنہیں پانی نکلنے کی خبر پہنچ چکی ہوتی، یہ دیکھنے کے لیے دم سادے کھڑے ہوتے کہ بلبیر سنگھ پانی کو تھوکتا ہے یا کہ نگل جاتا ہے۔ جیسے ہی گھونٹ بلبیر سنگھ کے حلق سے اترتا، ہجوم سے ایک فلک شگاف نعرہ بلند ہوتا، سچا پانی۔ مالکان کو مبارکبادیں ملتی، بلبیر سنگھ کی پیٹھ ٹھوکی جاتی۔ زمین کی گود میں وہ گول گڑھا کنویں میں تبدیل ہو چکا ہوتا تھا۔ اب کھدائی کا کام روک کر چک اتارنے کا مرحلہ آتا۔ جس روز کنویں کی کھدائی کا کام شروع ہوتا تھا، اسی دن گاؤں کے ترکھان تناور درخت کاٹ کر ان کی چھلائی اور ٹھکائی میں لگ جاتے تھے۔ چک کے لیے صرف کالی ٹالی کی لکڑی استعمال میں لائی جاتی تھی، جس میں پانی کا کیڑا مار نہ کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ موٹے تنوں کی ضرورت پڑتی تھی، جن کے اندر سے لکڑی کے ٹکڑے کمان کی شکل میں کاٹے جاتے تھے تاکہ لچک کی گولائی میں فرق نہ آنے پائے۔ پھر ان ٹکڑوں کو سریش اور کیلوں، کانٹوں اور پیچوں کی مدد سے ایک منو بھاری چکر کی شکل میں جوڑا جاتا تھا۔ کنویں کے اندر رکھنے سے پہلے چک کے لیے زمین تیار کی جاتی تھی۔ کنویں کے گولائی کے ساتھ ساتھ چکنی مٹی، جس کے ڈھیر اوپر کھیتوں میں لگے ہوتے تھے، ٹوکریوں میں بھر بھر کر پھینکی جاتی تھی جو دیواروں کے دامن میں ڈھیر ہوتی جاتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ لکڑی کے چوڑے تختوں کی مدد سے، جن پہ کھڑے ہو کر چار چار کھودی مزدور کودتے تھے، اس مٹی کو اچھی طرح سے کوٹا جاتا تھا، حتیٰ کہ چک کی چوڑائی کے برابر ایک گول تھڑی تیار ہو جاتی تھی۔ پھر اس کے اوپر چک رکھا جاتا جو ایسی نہینا کا کام دیتا تھا جہاں سے اینٹوں کی گول چنائی اٹھائی جاتی تھی۔ جب تھڑی تیار ہو جاتی تو گاؤں سے چک کا جلوس چلتا تھا۔ اسے 2 بیلوں والی کھلی گاڑی پہ لادا جاتا اور ساتھ گاؤں بھر کی عورتوں، مردوں اور بچوں کا ہجوم روانہ ہوتا۔ کنویں کے منہ پہ پہنچ کر مجمع ایک گول دائرے کی شکل میں کنویں کے کناروں پہ جمع ہو جاتا۔ چک کے چاروں جانب 10-12 جگہوں پر موٹے موٹے مضبوط رسے باندھے جاتے تھے۔ ہر ایک رسے کو 15-20 جوان تھامے ہوئے تھے، جو ایک ساتھ رسوں کو ہاتھوں کے بیچ سے انچ انچ سرکاتے ہوئے چک کو اس طور کنویں میں اتارتے تھے کہ اس میں کوئی ایک جانب بھی دوسری جانب سے اونچی یا نیچی ہونے نہ پاتی تھی۔ جب چک مٹی کی تھڑی پر جم جاتا تھا تو رسوں والے ہاتھ سے رسے چھوڑ دیے جاتے تھے۔ مجمع پر کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا جاتی۔ عورتیں آدھا منہ ڈھانپ کر چپکے چپکے رونے لگتی تھیں۔ جب کنویں کی آدھی اونچائی تک اینٹوں کی چنائی ہو جاتی تو پھر ٹوبے اپنا کام شروع کر دیتے۔ اعجاز نے یاد کیا کہ جب وہ چھوٹا سا تھا تو ٹوبے اس کے لیے دنیا کے انتہائی پراسرار لوگ ہوتے تھے۔ یہاں پر یہ ٹوبے مگر کبیرے میں ڈوبے کہلاتے تھے۔ ان میں سے کوئی اپنی ناک پہ پٹکا باندھ کر اور کوئی صرف انگلیوں میں ناک کو داب کر ڈبکی لگاتا اور اتنی دیر تک پانی میں ڈوبا رہتا کہ جی گھبرانے لگتا تھا۔ جب وہ اوپر آتے تو بالٹیوں میں مختلف رنگوں کی کیچڑ نما مٹی اور ریت بھر بھر کے لاتے تھے، گویا گدلے پانی کی تہہ میں سرنگ لگا رہے ہوں۔ اسی طرح کبھی چند ہی گھنٹے اور کبھی 2 دن تک مصروف رہنے کے بعد وہ زیر زمین بہتے ہوئے صاف پانی کے دھارے تک پہنچ جاتے۔ اس ذخیرے سے پانی تہ در تہ ریت کی چھلنی سے چھن چھن کر
شفاف شکل میں کنویں کے اندر چڑھتا آتا تھا اور اپنے زور کی نسبت سے ایک مقام پہ ہموار ہو کر ٹھہر جاتا تھا۔ سالوں پہلے کا وہ منظر اب اس شام کو اعجاز کی آنکھوں کے سامنے ایسے ہو بہو دہرایا جا رہا تھا کہ کچھ وقت کے لیے گویا وہ بنفس نفیس ماضی کے اس پرانے مقام پر پہنچ گیا اور اس کے ذہن سے یہ بات یکسر محو ہو گئی کہ ان دو مناظر کے بیچ ایک لمبے عرصے کا وقفہ ہی نہیں بلکہ دو ملکوں کی حدود کا رکھنا بھی پڑتا ہے۔ کنویں کے منہ پہ لوگوں کا ٹھٹ لگا تھا۔ سرفراز آگے نکل کے ہجوم میں گھس گیا اور پاؤں کے بل گھٹنے چوڑے عین کنارے پہ بیٹھا تھا۔ اعجاز کو یوں لگا جیسے 16 سالہ پیچھے وہ پاؤں کے بل گھٹنے جوڑے عین کنارے پہ بیٹھا تھا۔ اعجاز کو یوں لگا جیسے 16 سال پیچھے وہ خود اس بچے کی جگہ پہ بیٹھا کنویں کے اندر چک کو اتارتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پرلی جانب بلبیر سنگھ کی جگہ اس گاؤں کا ایک بڈھا ہاتھ میں لمبی سی سوٹی پکڑے کڑی آواز میں رسے والوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ اعجاز کے دیکھتے ہی دیکھتے چک چکنی مٹی کی گادی پر جم کر بیٹھ گیا اور رسے ہاتھوں سے چھوٹ کر کنویں کے اندر جا پڑے۔ دیکھنے والوں کے اوپر وقتی طور پر ایک سناٹا چھا گیا۔ مرد بھری بھری مطمئن نظروں سے کنویں کے اندر جھانکنے لگے۔ کچھ بوڑھی عورتیں اپنی چادر سے آنکھوں کے آنسو پونچھنے لگی۔